بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی ایک لاچار عورت تھی، مگر وہ بہت ہی نیک تھی۔ ہمیں گھر کے کاموں کے لیے ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، لیکن میری بیوی چاہتی تھی کہ نوکرانی پردے دار ہو اور نیک ہو۔ یوں میں نے بہت مشکل سے ایک نیک اور پردہ دار عورت ڈھونڈی جو گھر کے کاموں میں میری بیوی کی مدد کر سکے۔ میری بیوی بیساکھی کی مدد سے چلتی تھی اور اس کے لیے پورے گھر کے کام کرنا اکیلے ممکن نہیں تھا۔ میری بیوی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد وہ صحیح طریقے سے گھر کے کاموں کو انجام نہیں دے پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں گھر کے کاموں کے لیے نوکرانی رکھنا پڑتی۔ ہم دونوں میاں بیوی اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ جیسے ہی میں آفس سے واپس آتا، میری بیوی مجھے 20 کا نوٹ پکڑا کر کہتی کہ پہلے دودھ لے آؤ، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ 20 کے نوٹ میں ایک سوراخ ہوتا۔ پہلے تو میں نے اس بات کی جانچ نہیں دی، لیکن جب ایک مہینے سے وہ ایک ہی نوٹ میرے ہاتھ میں آنے لگا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میری بیوی آج تک وہی نوٹ روز دیتی۔ میں روز پلٹ کر واپس جاتا، جس کے ایک کونے میں چھوٹا سا گول سوراخ ہوتا، جیسے کسی تار سے سوراخ کیا گیا ہو۔ اب مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا کہ وہ ضرور کچھ ایسا کر رہی تھی جو میرے علم میں نہیں تھا، کیونکہ گھر کا سارا سامان میں خود لے کر آتا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ باہر سے کوئی نوٹ پلٹ کر میرے گھر روز واپس آ جاتا، جبکہ سوائے میرے گھر سے باہر جانے کے کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ میں دفتر سے واپس آتا تو مجھے اپنی بیوی کی حرکات و سکنات کچھ عجیب سی محسوس ہوتی۔ وہ مجھ سے دودھ کی تھیلی لیتے ہی کچن میں چلی جاتی، اور پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا، اس نے دودھ کے ساتھ کیا کیا ہوتا۔ اب وہ اکثر میرے کمرے میں جانے کے بعد چھت پر بھی جاتی، جبکہ میرے لیے سیڑھیاں چڑھنا انتہائی مشکل کام تھا۔ میں حیران تھا وہ اتنی محنت کر کے چھت پر جاتی جبکہ میں کمرے میں موجود ہوتا۔ شروع میں مجھے لگتا شاید وہ دودھ ہماری نوکرانی کے لیے منگواتی ہے۔ جب ایک دن باتوں میں نے نوکرانی سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اسے دودھ کے متعلق کچھ علم نہیں ہے، بلکہ اس نے تو دودھ کا استعمال بھی نہیں دیکھا، کیونکہ گھر میں تو وہی دودھ استعمال ہوتا ہے جو ہمارا دودھ والا صبح ہمارے گھر پہنچا کر جاتا تھا۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں روز 20 روپے کا دودھ لا رہا تھا۔ میری بیوی فوزیہ نہ جانے اتنا تھوڑا سا دودھ کیوں منگوا رہی تھی، جبکہ ہمارے گھر پر چائے کے لیے علیحدہ سے دودھ آتا تھا۔ ایک دن میں نے فوزیہ سے کہا کہ وہ 20 روپے کا دودھ منگوانے کی بجائے دودھ والے سے ہی زیادہ دودھ منگوا لے، لیکن وہ بولی کہ نہیں، اسے بس تھوڑے سے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ میں ہی لا دوں، کیونکہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، لہٰذا میں اسے کسی بات سے انکار نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب یہ معاملہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ دودھ والے کے ہوتے ہوئے بھی مجھے علیحدہ سے 20 روپے کا دودھ لانا پڑتا، جو کہ مقدار میں بہت کم ہوتا۔ اس دودھ کو منگوانے کی وجہ کیا تھی میں نہیں جانتا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ جو 20 روپے کا نوٹ وہ مجھے روز دیتی وہی نوٹ ہوتا جو پچھلے کچھ دنوں سے مجھے مستقل مل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ نوٹ روز لوٹ کر گھر کیسے آتا تھا۔ ایک دن جب میری بیوی نے مجھے وہی سوراخ والا نوٹ دیا تو میں نے اس پر چپکے سے اپنا نام لکھ دیا۔ ایک کونے پر لال رنگ کے پین سے چھوٹا سا کاشف لکھا تھا۔ اب مجھے دیکھنا یہ تھا کیا یہ نوٹ بھی پلٹ کر واپس آتا ہے اور اگلے دن مجھے دوبارہ ملتا ہے یا نہیں۔ اگلے دن میری بیوی نے مجھے وہی نوٹ دودھ لانے کے لیے دیا جس پر میں نے لال رنگ کے پین سے کاشف لکھا تھا۔ اب تو میں مزید حیران اور پریشان رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے میرا لکھا ہوا نام والا نوٹ پھر پلٹ کر میرے ہی گھر آ گیا، جبکہ میری بیوی تو گھر سے باہر نہیں جاتی تھی اور نوکرانیں بھی سارا دن گھر میں رہتی تھی۔ مجھے پکا یقین ہو چکا تھا میری بیوی کہیں نہ کہیں تو کچھ ایسا کام کر رہی تھی جو میرے علم میں نہیں ہے۔ آج میری بیوی مجھ سے دودھ منگوانے کے بعد باورچی خانے میں گئی۔ میں کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا، کیونکہ دفتر سے آتے ہی میں سب سے پہلے دودھ لاتا تھا۔ میری بیوی کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے تھی جو وہ میرے لیے بنا کر لائی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ دودھ کا کیا کرتی ہے، جس پر وہ مسکرائی اور کہنے لگی آپ چائے پی کر آرام کریں اور پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں اس کے لیے مزید شک پیدا ہو گیا۔ اس سے پہلے میری بیوی نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ میں اس پر شک کرتا، لیکن اب یہ معاملہ بہت عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا تھا۔
جب میری بیوی نماز پڑھنے کے لیے گئی تو میں نے اپنی نوکرانی کو بلایا۔ وہ ایک پردے دار عورت تھی اور ہمیشہ میرے سامنے چادر میں لپٹی ہوئی آتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ ایک خوبصورت عورت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا میری بیوی سارا دن کیا کرتی ہے، جس پر اس نے جو مجھے جواب دیا تو میں اس سن کر حیران رہ گیا۔ نوکرانی نے مجھے بتایا کہ دن میں دودھ والا 1-2 چکر لگاتا ہے، وہ بی بی جی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ شاید بی بی جی اس کی کوئی مدد کرتی ہیں، مگر وہ ٹھیک سے نہیں جانتی کہ دودھ والا کیوں آتا ہے، کیونکہ جس وقت دودھ والا آتا میری بیوی فوزیہ اسے کپڑے دھونے چھت پر بھیج دیتی ہے، مگر یہ دودھ والا نہیں جو صبح دودھ دینے آتا ہے، بلکہ یہ کوئی اور دودھ والا ہے، شاید گلی کے نکڑ والا۔ میں نے اپنی نوکرانی کو جانے کی اجازت دی، لیکن جانے سے پہلے وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ صاحب جی، میں نے آپ کے پوچھنے پر آپ کو بتا دیا، مگر آپ بی بی جی کو ہرگز یہ بات نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے، کیونکہ مجھے نوکری پر رکھتے وقت بی بی جی نے یہ بات سختی سے کہی تھی کہ میں گھر کی کوئی بات آپ کے گوش گزار نہ کروں۔ نوکرانی کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں تو سمجھتا تھا میری بیوی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی، مگر آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ گھر میں بہت کچھ ایسا تھا جس سے میں ناواقف تھا، اور میں 20 روپے کا دودھ گلی کے نکڑ والی دکان سے لے آتا۔ اس کا مطلب وہی دودھ والا میری غیر موجودگی میں ہمارے گھر آتا۔ میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ میری بیوی نماز پڑھنے کے بعد چھت پر چلی گئی تھی۔ میں اکیلا کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا میری بیوی کا اس وقت چھت پر کیا کام ہے جبکہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ جب آج میں نے غور کیا، مجھے اپنی بیوی کی کافی حرکات مشکوک محسوس ہوئیں۔ اسے فالج کا اٹیک پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت مشکل سے لنگڑا کر چلتی تھی۔ ایسے میں اسے چھت پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچا میں خود چھت پر جا کر دیکھ لوں کہ کیا کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو دوسری طرف سے آتی اپنی نوکرانی سے ٹکرا گیا۔ اس اچانک ٹکر کی وجہ سے نوکرانی کی چادر اتر گئی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ تو ایک بہت خوبصورت اور حسین عورت تھی۔ اس کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کے چہرے کو مزید پرکشش بنا رہی تھیں۔ میں اس کے چہرے میں گم تھا جبکہ مجھے اپنی بیوی کی بیساکھی کی آواز آئی۔ وہ اب سیڑھیاں اتر کر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم دونوں کو دیکھتی، میں تیزی سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، مگر میری آنکھوں میں نوکرانی کا سراپا گھوم رہا تھا۔ نوکرانی بھی تیزی سے اپنی چادر واپس لپیٹتی باورچی خانے میں بھاگ گئی تھی۔ میری بیوی کو کمرے میں آنے تک کافی دیر لگی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ اس وقت چھت پر کیا کرنے گئی تھی۔ وہ کہنے لگی نوکرانی کے ساتھ چھت سے کپڑے اتار رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے، کیونکہ نوکرانی سے تو میں خود نیچے بھی ٹکرایا تھا۔ مجھے نوکرانی کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ وہ دودھ والا یقیناً ہمارے گھر آتا اور میری بیوی کو ہی نوٹ واپس دے کر جاتا ہے جس سے میں دودھ لے کر آتا ہوں، مگر اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اب مجھے یہ جاننا تھا۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، اس کا رابطہ ہے۔ دوسری طرف نوکرانی کے حسن نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں اپنی بیوی سے نوکرانی کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا، کیونکہ یہ عورت صبح سے رات تک ہمارے ہی گھر میں رہتی، رات کے کھانے کے برتن دھونے کے بعد ہی واپس جاتی، جس پر میری بیوی نے بتایا کہ وہ اکیلی لڑکی ہے اور اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی خالہ کے گھر پر رہتی ہے، جو بھی کماتی ہے اپنی خالہ کو دے دیتی ہے۔ میرا دل نہ نوکرانی کے لیے بہت نرم ہو گیا تھا۔ مجھے اسے ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جسے میں آج تک عورت سمجھ رہا تھا، جو نہایت حسین تھی اور پہلی ہی نظر میں جیسے میرے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میری اپنی بیوی پچھلے کئی مہینوں سے بستر پر تھی۔ جب وہ بستر پر سے اٹھی تو بیساکھی کے سہارے چلنے لگی اور اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں۔ اگرچہ اس کی عمر بہت کم تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اب بوڑھی نظر آنے لگی تھی، اس لیے میرا دل نوکرانی کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، مجھے اب اپنی بیوی پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد جب نوکرانی برتن دھونے لگی تو میں چپکے سے کچن میں گیا اور اس کے ہاتھ میں ہزار کے نوٹ رکھ دیے اور کہا کہ وہ یہ پیسے اپنی خالہ کو دینے کی بجائے خود پر خرچ کرے اور اپنے لیے نئے کپڑے بنائے۔ اس نے مجھ سے پیسے لینے سے انکار کر دیا، لیکن میرے بہت اصرار پر اس نے بہت خوشی سے وہ نوٹ رکھ لیے اور میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ میں ایک دفعہ اور اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے بہانے سے اس کی چادر پیچھے سے کھینچی۔ اس کا سرخ سفید چہرہ میری نظروں کے سامنے سے لہرا گیا۔ اس کے چہرے پر شرم کے آثار نمایاں ہوئے اور وہ باورچی خانے سے نکل گئی۔ اگلے دن وہ میری بیوی نے مجھے پھر سے دفتر سے آتے ہوئے 20 روپے کا نوٹ پکڑایا
اب کی دفعہ میں نے اس نوٹ پر اپنا نام لکھنے کی بجائے اس نوٹ کو اپنی مٹھی میں دبایا اور چپکے سے کمرے میں بیڈ کے نیچے ہی چھپ گیا۔ میری بیوی یہ سمجھی کہ میں دودھ لینے چلا گیا ہوں۔ وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے پیچھے میرے گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے جو دیکھا، اس کے بعد تو جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب میرا کمرہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا، مجھے صرف قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور کیونکہ قدموں کے ساتھ بیساکھی کی آواز نہیں تھی، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ میں بیڈ کے نیچے سانس روکے چھپا ہوا تھا۔ کوئی میرے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی یوں میرے ہی کمرے میں کسی کے ساتھ۔ اس سے آگے سوچ کر میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے والا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت بستر پر دودھ والا ہے یا کوئی اور، لیکن جو بھی تھا آج یہ بات کھلنے والی تھی کہ آخر اس 20 کے نوٹ اور دودھ کے پیچھے چکر کیا ہے۔ کچھ دیر میں مجھے ایک آواز سنائی دی جو شاید فون پر کسی سے مخاطب تھی، اور بعد میں بہت اچھے سے میں اس آواز کو پہچانتا تھا جو گفتگو میں نے سنی تھی۔ بات تو جیسے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ آج اس سارے قصے کا خلاصہ ہونے والا تھا اور میں رنگے ہاتھوں اپنے مجرم کو پکڑنے والا تھا۔ جب میں نے ساری باتیں سن لیں اور سارا سچ جان لیا تو بیڈ کے نیچے سے نکل آیا۔ مجھے دیکھ کر بیڈ پر لیٹے وجود کی جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں دودھ لینے کی بجائے بیڈ کے نیچے چھپ کر لیٹ چکا ہوں۔ میری بیوی اپنی بیساکھی کے سہارے کمرے میں آئی اور مجھے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو غصے سے دیکھا اور اس سے پوچھا، اب بتاؤ تم یہ دودھ کیوں منگوا رہی تھیں؟ وہ خاموش ہو گئی اور کہا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، جب تک تم مجھ سے باتیں چھپاؤ گی، لوگ اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے رشتے میں درار ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ سن کر وہ پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ تب میں نے اسے پوری بات بتائی، جسے سن کر وہ سکتے میں آ گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو شروع سے سارا معجزہ بتانا شروع کیا کہ مجھے تم پر شک ہو گیا تھا، کیونکہ تم روز ہی مجھے ایک ہی 20 روپے کا نوٹ دیتی تھی جس پر سوراخ موجود ہوتا، دودھ لانے کا کہتی، جبکہ ہمارے گھر پر تو روز دودھ والا آیا کرتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ نوٹ تم پر پلٹ کر واپس کیسے آتا ہے۔ ایک دن میں نے نوکرانی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ گھر پر دودھ والا آتا ہے، اس کے آتے ہی تم نوکرانی کو چھت پر کپڑے دھونے بھیج دیتی ہو۔ میں تم پر اور تمہارے کردار پر شک کرنے لگا، اسی لیے ایک دن میں نے تمہیں جانچنے کے لیے نوٹ پر اپنا نام کاشف لکھا اور اسے دے کر دودھ لایا۔ اگلے دن تم نے مجھے جو نوٹ دیا اس پر بھی کاشف لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تم پر شک ہو گیا۔ پھر تم چھت سے آئیں تو تم نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ تم چھت پر کپڑے اتروانے گئی تھی، جبکہ یہ نوکرانی تو نیچے تھی اور میرے سامنے تھی۔ اگر تم مجھ سے جھوٹ نہ بولتی، مجھے پہلے ہی ہر بات سچ بتا دیتی، تمہارے کردار پر کبھی شک نہ ہوتا۔ میں نے بیڈ کے نیچے چھپ کر تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بارے میں سوچا تو میرے سامنے اصل مجرم کا چہرہ آ گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم جیسی پاک باز عورت پر شک کیا، جبکہ میں خود نوکرانی کے حسن سے متاثر ہو کر تم سے خیانت کرنے لگا تھا۔ جب میں بیڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا تو مجھے ہماری نوکرانی کی آواز آئی جو بڑے مزے سے ہمارے بستر پر لیٹ کر فون پر باتیں کر رہی تھی، کسی اور کے ساتھ اپنی ساری منصوبہ بندی شیئر کر رہی تھی۔ ہمارا مجرم کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہماری اپنی نوکرانی تھی۔ میری بیوی نے آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھی نوکرانی کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا۔ وہ بڑی چالاکی سے ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں دوریاں پیدا کر رہی تھی اور وہ اپنی سازش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ اگر میں سچ جاننے کی کوشش کیے بغیر ہی اپنی بیوی کو مجرم مان لیتا تو ہماری علیحدگی کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں خود اس نوکرانی کے حسن کا شکار ہو چکا تھا جو کہ اس کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ لیکن اب سارا سچ میرے سامنے تھا۔ ہماری نوکرانی، جسے ہم میاں بیوی ایک نیک اور شریف عورت سمجھ رہے تھے، دراصل ایک بہت ہی چلاک اور مکار لڑکی تھی جس نے خود کو پارسا ثابت کرنے کے لیے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ میری بیوی سارا دن گھر میں اکیلی رہتی، اسی لیے وہ ایسی نوکرانی چاہتی تھی جو کہ نیک اور پرہیزگار ہو۔ جب میں نے نوکرانی کو ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے کسی دوست نے اس نوکرانی کا پتہ دیا۔ یوں میں نے اسے بغیر جانے پہچانے کام پر رکھ لیا۔ جب یہ ہمارے گھر پر آئی،
اس نے دیکھا ہمارا گھر بہت بڑا ہے، میری نوکری بھی بہت اچھی ہے، ہمارے گھر میں ہر چیز کی فراوانی ہے۔ تب اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ اس نے سیدھے نوکرانی سے مالکن بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ یہ شروع سے ہی جان گئی تھی کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، لہٰذا دل میں جگہ بنانے کے لیے اسے پہلے میری بیوی کو میرے دل سے اتارنا تھا، جس کے لیے اس نے میرے دل میں میری بیوی کے لیے شک ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے میری بیوی سے کہا وہ ایک منت مانگے کہ اگر وہ روزانہ کسی بلی کو چھت پر دودھ پلائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ دودھ صرف اور صرف اپنے شوہر سے منگوانا ہوگا۔ میری بیوی جو بہت عرصے سے بیماریوں کا شکار تھی، اس چالاک نوکرانی کی باتوں میں آ گئی۔ روزانہ مجھ سے 20 روپے کا دودھ منگوانے لگی، چھت پر لے جا کر بلی کو پلاتی۔ نوکرانی نے میری بیوی سے بھی یہ کہا تھا کہ اس بارے میں اپنے شوہر کو نہ بتانا، کیونکہ منت وہی پوری ہوتی ہے جو کسی کو نہ بتائی جائے۔ اسی لیے میری بیوی نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ چھت پر کسی سے ملاقات کے لیے گئی ہے۔ ہماری نوکرانی جان بوجھ کر وہی بیوی کے نوٹوں پر سوراخ کر کے رکھتی۔ اسے یقین تھا میں ایک نہ ایک دن اس چیز کو ضرور غور کروں گا، اور روز جب میرے ہاتھ میں نوٹ آتا تو اس پر ایک سوراخ ہوتا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی روز مجھے ایک ہی دے رہی ہے۔ جس دن میں نے اپنی بیوی کو آزمانے کے لیے نوٹ پر کاشف لکھا تو نوکرانی نے میری یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ میں اپنی بیوی پر شک کر رہا ہوں، اس کا منصوبہ کامیاب ہونے جا رہا ہے، لہٰذا اس نے دوسرے نوٹ پر بھی میرا نام اسی طرح لکھ دیا جیسا کہ میں نے لکھا تھا، اور جب اپنی بیوی کو دیکھنے چھت پر جانے والا تھا تو وہ جان بوجھ کر مجھ سے آ کر ٹکرا گئی۔ یہ بات اس نے اپنی خالہ کو فون پر بھی بتائی اور مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرائی۔ اس نے خود ہی اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تاکہ میں اس کا حسن دیکھ کر دیوانہ ہو جاؤں۔ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نوکرانی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چھت تک جاؤں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں چھت پر جا کر یہ جان لوں کہ میری بیوی دودھ کا کیا کرتی ہے۔ وہ مجھے اپنا حسن دکھا کر اپنا اسیر بنانا چاہتی تھی، اور میں اس کے بہکاوے میں آ بھی گیا تھا، لیکن میں اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا تھا، اپنی بیوی کی بے وفائی کا سبب جاننا چاہتا تھا۔ لہٰذا جب میں بیڈ کے نیچے چھپا تو میں نے فون پر باتیں کرتی ہوئی اپنی نوکرانی کی آواز سنی، جو اپنی خالہ کے ساتھ بڑے مزے سے ہمارے گھر کے اس قصے کو بیان کر رہی تھی کہ اب میں اپنی بیوی پر شک کر رہا ہوں اور میری نوکرانی کا منصوبہ کامیاب جا رہا ہے، اور وہ بہت جلد نوکرانی سے گھر کی مالکن بن جائے گی، میری بیوی کو گھر سے باہر کر دے گی۔ اگر میں واقعہ جاننے کی کوشش نہ کرتا تو شاید کچھ عرصے بعد ہماری نوکرانی ہی اس گھر کی مالکن ہوتی۔ ساری اصولیت سامنے آتے ہی میری بیوی نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگ لی، لیکن میری بیوی نے بھی مجھ سے عہد کر لیا کہ اب وہ کسی غیر کی باتوں میں آ کر مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائے گی۔ یوں ہمارا رشتہ ٹوٹنے سے بچ گیا۔ نوکرانی گھر سے نکلنے سے پہلے تک ہاتھ جوڑ کر ہم سے معافی مانگتی رہی، کیونکہ اسے ہمارے گھر کی ہر سہولت میسر تھی۔ میری بیوی اس سے بہت کم کام کرواتی اور اس کے مقابلے میں بہت زیادہ تنخواہ دیتی، اس کے آرام اور کھانے پینے کا بھی، کیونکہ میری بیوی خدا ترس اور نیک انسان تھی۔ مگر اس نوکرانی نے میری بیوی کی اچھائی کا غلط فائدہ اٹھایا، لہٰذا اسے اپنا کیا بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اکثر غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے کوئی بات نہ چھپائیں، اور ہم اسی طرح اپنے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ اپنے گھر والوں میں کام کرنے والوں پر اعتبار ضرور کریں، مگر اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے گھر کے معاملات سے اتنے ہی زیادہ آشنا ہوتے ہیں جتنے کہ خود ہم۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔